تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے کہ لیل پور کے ایک گاؤں میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ لیل پور یعنی موجودہ فیصل آباد کا ایک گاؤں، فاضل پور جس کے لوگ مثالی تھے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب گاؤں تھا جس میں موجود تمام گھروں کے دروازے نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی 1 صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کی مال و جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا گاؤں سجایا جاتا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک زمیندار جس کا نام نواب چاند تھا، یہ کاشتکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انگریز کمشنر کا منشی بھی تھا۔ فاضل پور گاؤں کے مسائل حل کرانے میں پیش رہتا تھا اور تمام گاؤں والے نواب چاند کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ منشی کی بیٹی رانی کپاس کے کھیت میں کپاس چن رہی تھی۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے رانی پر ایک نشہ آور کپڑا پھینکا۔ اس سے پہلے کہ رانی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی۔ اس ملعون شخص نے رانی کو داغدار کیا جبکہ وہ کھیت کے درمیانی حصے میں موجود تھی اور وہاں کسی قسم کی آمد و رفت کا امکان نہیں تھا۔ کافی دیر بعد رانی کو ہوش آیا تو وہ نیم برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اسے اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ اس سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ رانی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے، مگر پھر اپنے باپ یعنی منشی کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسی کے سہارے ہی زندہ ہے اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اچانک رانی کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکوں پر پڑی اور سکوں کے ساتھ ہی کپاس کے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ رانی نے تحریر پڑھی تو اس پر لکھا تھا: مسلسل 1 گھنٹے تک مجھے لطف اندوز کرنے کا بے حد شکریہ۔ یہ میری زندگی کا یادگار گھنٹہ تھا جس کو میں مفت میں کیش نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی۔ یہ سونے کے سکے تمہاری قیمت ہیں۔ رانی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ پتا اور سونے کے سکے اٹھائے، کپاس کے پتوں سے اپنا آدھا جسم چھپایا اور گھر کی بجائے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی اور اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے باپ نے رانی کو اس حالت میں دیکھ لیا تو شاید اس کی سانسیں ادھر ہی رک جائیں گی۔ عدالت میں پہنچی تو قاضی سے کہا: قاضی صاحب، اس گاؤں کی بیٹی پر بہت ظلم ہوا ہے۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میرا مجرم نہ پکڑا گیا تو ایک اور ظلم ہوگا۔ قاضی نے جب رانی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے کانپنے لگا۔ رانی نے اس کے سامنے پتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکے رکھ دیے اور کہا کہ صرف میرے پاس یہی ثبوت ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو عدالت کے احاطے میں جمع کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں تمام مرد عدالت میں جمع ہوئے اور ایک ماہر شناسی کو بھی بلایا گیا جو لکھائی کی شناخت کر سکتا تھا۔ شناسی نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چیک کی مگر کسی کی بھی ہینڈ رائٹنگ میچ نہ ہوئی۔ رانی کا باپ منشی بھی عدالت میں پہنچ گیا اور بلند آواز میں چیخ کر کہنے لگا کہ گاؤں والوں، آج تم سب کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ میں نے تم لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی، اس گاؤں کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی، مگر افسوس کہ تم نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے منشی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ رانی کو اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ عدالت میں موجود ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ قاضی صاحب، رانی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چالاک تھا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ وہ پتے پر تحریر نہ لکھتا، نہ ہی سونے کے سکے رہ جاتا۔
قاضی نے منشی سے پوچھا کہ تمہارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں؟ جس پر منشی نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہی ہم نے زندگی میں کسی سے بحث کی، اور دل دکھایا۔ سونے کے سکوں کو دیکھ کر قاضی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد قاضی نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے، میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنے جرم کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے اور قاضی سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ ایک بڑے سے کڑاہ میں پانی کے گیلن ڈالے گئے اور آگ پر پانی گرم کیا گیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئی، انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بوڑھے دیہاتی نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی کے کڑاہ میں نہ ڈالیں بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈالیں۔ جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ قاضی نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپاہی سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آؤ۔ سپاہی سونے کے سکے قاضی کے سامنے لایا تو قاضی نے انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ قاضی پر حیران ہوئے کہ یہ آخر کرنے کیا جا رہا ہے، مگر اب انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہم تو پانی میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ قاضی نے کڑاہ پر پانی کے اوپر والی تہہ پر غور کیا اور فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصاب ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ سپاہی جانتے تھے کہ اس گاؤں میں صرف 2 ہی قصاب گوشت فروخت کرتے ہیں جو اسی قطار میں موجود تھے، جو عدالت کے احاطے میں قاضی کے کہنے پر بنائی گئی قطار میں کھڑے تھے۔ قاضی نے دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا۔ ایک کا نام بشیر جبکہ دوسرے کا نام مولوی اختر تھا۔ قاضی نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج کے دن دونوں نے دکان کھولی تھی یا نہیں۔ سب گاؤں والے جانتے تھے کہ مولوی اختر جمعہ کے دن گوشت فروخت نہیں کرتا جبکہ بشیر قصاب ہفتے کے 7 دن گوشت فروخت کرتا ہے۔ قاضی نے بشیر قصاب کو حوالات میں بند کیا اور سپاہیوں سے کہا اسے اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنے جرم کا اعتراف نہ کرے۔ انہوں نے قصاب کو تشدد کا نشانہ بنایا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ سب گاؤں والے حیران تھے کہ قاضی نے مجرم کو کیسے پکڑا اور اس کی شناخت آخر کیسے کی۔ قاضی نے کہا کہ جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہہ بن گئی، پس مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کام ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے یا تو کوئی تازہ جانور ذبح کیا ہو یا پھر پھٹے پر گوشت فروخت کرتا ہو۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج کسی نے کوئی جانور ذبح نہیں کیا، تو سارا شک ان دونوں قصاب پر ہی ہوا۔ آج چونکہ جمعہ کا دن تھا لہٰذا مولوی صاحب نے آج اپنا پھٹا بند کر رکھا تھا جبکہ بشیر قصاب کی دکان کھلی تھی۔ اس نے رانی کو کپاس کی کھیت میں کیلے جاتے دیکھا تو ادھر سے ہی رانی کا پیچھا کیا، انہیں گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب میں ڈالے، پھر جیب سے باہر بھی نکالے۔ جس وقت رانی کپاس کی کھیت میں گئی تھی اس وقت اس کی دکان بھی بند تھی۔ اسی پر شک کیا گیا اور اب تو اس نے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا۔ قصاب کو اس کے جرم کی عبرت ناک سزا دی گئی۔ اسے سپاہیوں نے پکڑ کر اسی کھولتے ہوئے پانی کے کڑاہ میں ڈال دیا۔ سب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی۔ اس کے بعد فاضل پور گاؤں میں ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آ سکا۔ منشی اپنی بیٹی رانی کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان ہوا کیونکہ اس واقعے کے بعد رانی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ رانی کا منگیتر ایک سنگ دل شخص تھا جو حقیقت جاننے کے باوجود رانی کو اپنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ منشی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے قاضی نے رانی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ منشی نے عزت کے ساتھ رانی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور رانی نے اپنی نئی زندگی کا
کامیاب آغاز کیا۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔